علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ورلڈ آف روبی۔ ہماری زندگی خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، اتار چڑھاؤ سے بھری ہوتی ہے۔ ہر حال میں مطمئن اور خوش رہنا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی صبر اور شکر کی اصلی پہچان ہے۔ دو خاصیتیں نہ صرف ایک اچھے انسان کی پہچان بلکہ کانفیڈنس اور دلی سکون کی چابی بھی ہیں۔ صبر کا مطلب ہے مشکل وقت میں ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ جب حالات ہمارے حق میں نہیں تب گھبرانا یا ٹوٹ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو انسان صبر کرتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ صبر انسان کو سوچنے سمجھنے، صحیح فیصلہ لینے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمارے رشتوں میں بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے اگر ہم صبر سے کام لیں تو غلط فہمیاں نہیں ہوتی اور رشتوں میں پیار بنا رہتا ہے۔ اکثر ہمارے پاس جو نہیں اس کی فکر کرتے ہیں۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جیسے اگر ہمارے پاس صحت ہے، فیملی ہے، کھانا ہے، ایجوکیشن ہے، بہرحال جو بھی ہمیں ملا ہوا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ شکر گزار انسان ہمیشہ پرسکون اور پازیٹیو رہتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، کبھی پھولوں سی نرم تو کبھی کانٹوں سی چبھتی ہوئی، کبھی ہنساتی ہے تو کبھی رلا دیتی ہے، لیکن ان دونوں حالات میں اگر دو چیزیں ہمیں تھام کر رکھتی ہیں تو وہ ہے صبر اور شکر۔ یہ دونوں سننے میں بہت معمولی لگتے ہیں، لیکن ان کا اثر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا، اور جس نے شکر سیکھ لیا اس نے جتنا ہے اتنے میں ہی سکھ ڈھونڈ لیا۔ زندگی جب امتحان لیتی ہے تو بہت کچھ ٹوٹتا ہے۔ ہم سوال کرنے لگتے ہیں کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، لیکن وہیں پر صبر بولتا ہے تھوڑا اور رکو، یہ وقت بھی بیت جائے گا۔ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ ڈھال ہے جو ہمیں ٹوٹنے سے بچاتی ہے، اور جب زندگی خوشیاں دے، ہماری دعا قبول ہو تو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں بھول جاتے؟ شکر کرنا صرف الحمدللہ کہنا نہیں، شکر ایک احساس ہے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ صبر اور شکر ہمیں دنیا میں بھی سکون دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کے بہت بڑے اجر ہیں۔ صبر اور شکر کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک ہسبینڈ وائف تھے۔ ہسبینڈ بہت بدصورت تھا اور بیوی بہت خوبصورت۔ ایک بار شوہر نے اپنی بیوی سے کہا ہم دونوں ہی جنتی ہیں۔ یہ سن کر بیوی بہت حیران ہوئی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ یہ اتنے دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہسبینڈ نے کہا تم مجھ جیسے شوہر کے ساتھ بھی صبر کے ساتھ رہتی ہو اور میں تم جیسی خوبصورت بیوی کو پا کر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم دونوں کے اندر صبر اور شکر کی صفاتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اس لیے ہم دونوں ہی جنتی ہوئے۔ یہ وہ صفاتیں ہیں جو ہمیں آخرت میں تو کامیاب بناتی ہیں اور دنیا میں بھی ہماری زندگی کو پرسکون بناتی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس پر شکر کریں، اور جو چیزیں ہمیں حاصل نہیں اس پر صبر کریں۔ کبھی کبھی آپ بازار سے گزرتی ہیں، آپ کو بازار میں بہت سی ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جسے آپ لینا چاہتی ہیں اور یہ آپ کی ضرورت بھی ہے، مگر پیسے کی کمی کی وجہ سے آپ ان چیزوں پر صبر کر جاتی ہیں۔ آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے مگر پیسے کی کمی کی وجہ سے آپ اپنا یہ شوق پورا نہیں کر پاتی، دل مار کر رہ جاتی ہیں، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں مگر سکون کے ساتھ میں رہتی ہیں، یہ آپ کا شکر ہوتا ہے۔ آپ کا شوہر بد مزاج بد اخلاق ہے پھر بھی آپ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، یا بیوی بد مزاج بدتمیز ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ صبر کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں اور اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی فیملی ہے، تب یہ دونوں صفاتیں آپ کے پاس ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ کے دور کا ایک واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔
حضرت موسیٰ کے دور میں جب حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کوہ طور پر جا رہے تھے تو ان کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی۔ ایک نے کہا میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، میں اسے سنبھال نہیں پا رہا ہوں، آپ اللہ سے کہنا میرے مال میں کچھ کمی کر دے۔ جب تھوڑی دور پہنچے تو دوسرا آدمی ملا جو بہت بدحال تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے اور نہ ہی رہنے کے لیے، آپ اللہ سے کہنا میرے نصیب میں جو کچھ بھی ہے مجھے ایک ساتھ ہی دے دے تاکہ میں کچھ چین پا سکوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تب دونوں کا حال بیان کیا۔ اللہ نے جواب دیا، پہلے شخص سے کہنا کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کے مال میں کمی کر دوں گا۔ دوسرے شخص سے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے بہت زیادہ دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ نے پہلے شخص سے کہا تم اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو، تب اس شخص نے کہا بھلا میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے ختم کر سکتا ہوں جس نے مجھے اتنا کچھ نوازا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ دوسرے شخص سے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس دوسرے شخص سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تب اس شخص نے غصے سے کہا بھلا میں شکر ہی کس بات کا کروں، اس نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس شخص کے جسم پر جو ایک کپڑا تھا وہ بھی اڑ کر کہیں دور چلا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں صبر اور شکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ دو چیزیں ہیں تو ہماری زندگی میں بہتری لانے کے لیے کافی ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹر، ہم روزانہ سانس لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پر کیا ہم روز ان سب کے لیے شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اس پر روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ شکر کرنے سے دل پرسکون ہوتا ہے، شکر کرنے سے لالچ مٹتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر ہارتا نہیں، اگر دکھ میں بھی ہم صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، اور سکھ میں کہتے ہیں یہ میری محنت کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، تو سمجھ لیجئے ہم صحیح راہ پر ہیں۔ یاد رکھیے جو انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے اس کی زندگی اور زیادہ بھری پوری ہو جاتی ہے۔ تو آج سے ایک نئی شروعات کیجئے، جب حالات مشکل ہوں خود سے کہیے صبر کر، تو اکیلی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے خود سے پوچھا ہے جب حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جب سب کچھ بگڑتا ہوا لگتا ہے، تب کیا ہمیں ٹوٹ جانا چاہیے یا پھر رک کر سوچ کر صبر کرنا چاہیے؟ اور جب زندگی ہمیں مسکرانے کی وجہ دیتی ہے تو کیا ہم شکر گزار ہوتے ہیں؟ صبر صرف چپ چاپ سہنا نہیں ہوتا ہے، صبر تو وہ طاقت ہے جو انسان کو گرنے سے بچاتی ہے۔ جب دنیا کہتی ہے اب تو ہار گئی، تب اندر سے آواز آتی ہے نہیں ابھی باقی ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں، لیکن وہ لوگ ہی جیتتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہو تو بھلا ہمیں کوئی مشکل ہرا سکتی ہے؟ جب خوشیاں ملے مسکرا کر کہیے شکر ہے، ہر دن ایک تحفہ ہے۔ آپ کو نہ تو دکھ میں گھبرانا ہے نہ سکھ میں گھمنڈ کرنا ہے، بس صبر سے جینا ہے، شکر سے مسکرانا ہے، کیونکہ یہی دو وہ لفظ ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں، اگلے بلاگ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔